اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان کی 2 تاریخ کا خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ ان 12 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ قرآن میں مذکور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً شمار مہینوں کا کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے۔ سورۃ توبہ۔ شعبان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پھیلانا اور شاخ در شاخ کرنا۔ اہل علم نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے نفلی روزے رکھنے اور نیک عمل کرنے والے کو شاخ در شاخ برابر بڑھتی رہنے والی نیکی میسر ہوتی ہے۔ بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں، اور یہ مہینہ یا اس مہینے کا چاند رمضان کے بابرکت مہینے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد کا احساس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے چاند اور اس مہینے کی تاریخیوں کی حفاظت کا جتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کسی اور مہینے کے چاند کا نہیں کرتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 شعبان کے دن پورے کرتے، پھر رمضان کے روزے رکھتے۔ باحوالہ سنن ابو داؤد۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ باحوالہ سنن نسائی۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات اور عیدین کی راتیں۔ باحوالہ شعیب الایمان۔ شعبان کے مہینے میں واقع ہونے والے چند اہم تاریخی واقعات اور حالات بھی اب میں آپ کو بتاؤں گی۔ نمبر 1، ماہ شعبان 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ نمبر 2، ماہ شعبان 4 ہجری میں غزوہ بدر سفری پیش آیا۔ نمبر 3، ماہ شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ نمبر 4، ماہ شعبان 11 ہجری میں جنت کی عورتوں کی سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ نمبر 5، ماہ شعبان 105 ہجری میں خلیفہ یزید بن عبد المالک کی وفات ہوئی۔ تو سامعین، یہ تھی ماہ شعبان کی فضیلت و برکات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کے ساتھ ماہ شعبان میں نفلی عبادت کرنے کی فضیلت و برکات بھی شیئر کی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔
سامعین، آج کا وظیفہ خاص طور پر شعبان کی 2 تاریخ کا خاص اور مجری وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بالخصوص مال و دولت کے حصول کے لیے ہے، اپنی تنگ دستی اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست کریں گے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ پریشانیوں کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور رزق کی جو بھی تنگی ہوگی وہ بھی دور ہوتی جائے گی۔ تو سامعین، جو لوگ بھی اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ تو سامعین، آپ نے اللہ کے 3 صفاتی نام کا ورد کرنا ہے۔ اب یہ اللہ کے 3 صفاتی نام کیا ہیں، انہیں کس طرح پڑھنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسیب یا غنی یا مغنی، یا حسیب یا غنی یا مغنی۔ سامعین، یہ اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک اب آپ چاہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں یا پھر اگر چاہیں تو چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے اس عمل کے اول اور آخر میں درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اور جب یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو آپ نے سجدے کی حالت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے ان ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ آپ نے سجدے کی حالت میں پڑھنی ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو شروع میں پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ کے تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یا حسیب یا غنی یا مغنی۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کی ایک تسبیح کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، یہ وظیفہ کر لینا ہے، تو آپ نے سجدے کی حالت میں ہی اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس اسم مبارک کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، مال و دولت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی تنگ دستیاں، پریشانیوں کا بھی خاتمہ ہوگا، یعنی کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا بندوبست کریں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کی ذات کی جانب اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ تو آپ اس عمل کو شعبان کی 2 تاریخ کے دن لازم کریں اور اس کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سامعین، جو آج میں نے آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کیا ہے، آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو نماز ظہر کے بعد لازم کرنا ہے۔ اگر آپ نماز ظہر کے وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں کر سکتے تو آپ نماز عصر کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔